لوگوں کو اس چیز پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں جو ان کے احوال کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اموال کے متعلق ہو، ان کی اولاد کے متعلق ہو، ان کے گھر کے متعلق ہو، جو لوگوں کے احوال کو پھولنا یا ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہوتی تو اس کو لازمی طور پر ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو اس کو پسند نہیں آتی۔ ایک شخص ایک دوسرے کے پاس گیا جو اپنے جوتے کو درست کر رہا تھا، اس نے اسے کوئی سوال کیا، اس نے بتا دیا، پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے جوتے کو درست کیوں کر رہے ہو، آپ نے دوسرا نیا کیوں نہیں لے لیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اس کا اس سے تعلق نہیں تھا کہ وہ اپنا جوتا نیا لیں یا اس کو ٹھیک کریں۔ اسی طرح اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دو بندوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اس میں خواہ مخواہ انسان اپنی ناک گھسانے کی کوشش کرے اور خواہ مخواہ ان میں اپنا دخل اندازی کرنے کا شکر کرے۔ دو لوگ سائیڈ پہ بیٹھ کے اپنی بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا بندہ آ کے ان کے ساتھ بات کرے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی کوئی بات سنے جبکہ وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں آلوک ڈالا جاتا ہے۔ آلوک کے بارے میں وہ سیسا ہے جس کو گرم کر کے پگھلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی قطات داخل نہیں ہوگا۔ قطات وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے جبکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ شخص سن رہا ہے، پھر اس بات کو دوسروں تک جا کے بتاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے احوال کے پیچھے بھاگنا، ان کی برائیوں کو تلاش کرنا، جو شخص ایسا ہو اس کو آخرت میں اس کام کا آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شخص بالکل مکھیوں کی طرح ہے جو جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھتا ہے اور پھر وہاں سے بیماری لے کے دوسری جگہ تک منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح بغدادی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کس کے اندر کوئی برائی ہے۔ جب ان کو کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی نظر آتی ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں، اگر کوئی برائی نظر نہیں آتی تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عیب تلاش کرے بجائے اس کے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگے۔ اگر انسان خود دنیا بیزار ہو تو وہ خود کے عیب میں مشغول ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرے۔ جس طرح کوئی بیمار ہو تو اس کو اپنی بیماری دوسروں کی بیماریوں سے مشغول کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے احوال کی جاسوسی میں نہ پڑے بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاتا ہے دوسروں کی بجائے تو اپنے نفس کو بھی اور اپنے جسم کو بھی سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے۔ جب وہ اپنے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو لوگوں کی برائیاں ہلکی لگنے لگتی ہیں، جو لوگوں کی برائیاں دیکھتا ہے اس کو اپنی برائیاں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ اس طرح سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو لوگوں کو اس چیز کے اوپر برا کہے کہ جو چیز اس کے اندر خود بھی موجود ہے۔ اے مسلمانوں، اسی طرح لا یعنی چیزوں میں لگ جانے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انسان ایسی باتوں میں لگا رہے جن میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا یعنی چیزوں سے اکثر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ انسان فضول باتوں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات میں بیان کیا کہ وہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ فرقان میں فرمایا جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو پاکیزگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب وہ لغو کو دیکھتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو شرک کو بھی کہا جاتا ہے، ہر اس بات کو اور برائی کو کہا جاتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہو۔ اس لیے نیک لوگ ایسی بھلائی میں لگے ہوتے ہیں جو ان کو برائیوں سے اور لغو باتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ جو ان باتوں کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے جو اس سے غیر متعلقہ ہوں تو انسان دنیا بیزاری سے یا ورع سے اور تقوی سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنے اعمال کو درست رکھے، اور جو اپنے اعمال پر اور اپنے اقوال پر نظر رکھتا ہے وہ لا یعنی باتوں میں اپنی زبان کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کے دل میں فضول
یا کریوسٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔